بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہماری قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بہت گرما گرمی ہوئی۔ گرما گرمی کی وجہ تھی کراچی میں لوڈ شیڈنگ، اور ہم بھی اس پر آج حکومت اور اپوزیشن کے نمائندوں کو بلا کے ایک بہت گرما گرم پروگرام کر سکتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ واقعی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن اس وقت ہمیں کچھ اور بھی مسائل کا سامنا ہے، بلکہ مسائل کہنا غلط ہوگا، خطرات کا سامنا ہے۔ اور خاص طور پہ جو آنے والے 2 مہینے ہیں، آنے والے 8 ہفتے ہیں، ان میں 2 بہت بڑے خطرات جو ہیں ان کا ہمیں سامنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں پوری قوم کو خبردار کرنا چاہیے۔ اور شاید اسی لیے آج وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو عید قربان ہے اس کے حوالے سے وارن کیا ہے کہ اس کو سادگی سے منایا جائے۔ تو یہ جو آنے والے 2 مہینے ہیں، اس میں 2 بڑے خطرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک تو عید قربان پہ کرونا وائرس کا حملہ جو ہے اس میں شدت آنے کا خطرہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو موسم برسات ہے جو کہ شروع ہونے والا ہے بلکہ ہو چکا ہے، اس میں ٹڈی دل کا ایک بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے، جس میں کہ ہماری فصلوں کی تباہی کا خطرہ ہے۔ اور اگر ہماری فصلیں تباہ ہو گئی تو آپ جانتے ہیں پاکستان میں زرعی اجناس کا بحران پیدا ہو جائے گا اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ سکتا ہے۔ تو آج ہم صرف ان 2 خطرات پہ بات کریں گے۔ سیاسی گرما گرمی بھی ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، اس پہ آئندہ بھی بات کریں گے، لیکن آج ہم ان 2 بڑے خطرات پہ بات کریں گے۔ اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب سے۔ قومی اسمبلی میں آج انہوں نے اپوزیشن کے بہت سے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن ہم آج ان سے بات کریں گے کہ جو آج وزیر اعظم صاحب نے ایک قوم سے اپیل کی ہے کہ عید سادگی سے منائی جائے، تو اس کا پس منظر کیا اور دراصل خطرہ ہے کیا۔ بہت شکریہ اسد عمر صاحب، آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا ہے۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج جو وزیر اعظم نے خبردار کیا قوم کو کہ عید کے موقع پہ کرونا وائرس کے حملے میں شدت آ سکتی ہے، عید سادگی سے منائی جائے، تو عید کا اور کرونا وائرس کے حملے کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کا کچھ پس منظر سمجھائیے ہمیں۔ بالکل جی، آج حامد میر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے یہ قوم سے بات کرتے ہوئے یہ اپیل بھی کی ہے اور اس خطرے کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ یہ وبا ہے کیا جی، یہ کیسے پھیلتی ہے؟ اب تو کئی ماہ سے یہ دنیا کے اندر پھیلی بھی ہے، تو ہم سیکھ گئے ہیں، دنیا والے سیکھ گئے ہیں۔ بنیادی طور پر آپس میں جتنی میل جول زیادہ ہوگا، جتنی کوئی بھی جگہ پر بھیڑ لگے گی، زیادہ تعداد میں لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں گے، تو اور خاص طور پہ وہاں پہ زیادہ تعداد میں لوگ بھی جمع ہوں اور آپس میں فاصلہ بھی نہ رکھا جا رہا ہو، تو وبا تیزی سے پھیلتی ہے۔ یہ ساری دنیا کا تجربہ ہے، اور یہی ہم نے پاکستان کے اندر بھی دیکھا ہے۔ عید کی جو وہ بات کر رہے تھے، پچھلی عید کے اندر حالانکہ وزیر اعظم نے بار بار اس بات کی خود ذاتی طور پر اپیل کی تھی کہ دیکھیں اگر احتیاط نہیں کریں گے، اگر ڈاکٹر صاحبان نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو خدا نہ خواستہ اس میں وبا کے پھیلنے میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہی ہوا، اس سے پہلے لوگ جو شاپنگ کے لیے نکلے اور جس طریقے سے عید منائی گئی، اس کے اندر بدقسمتی سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے، سب نے نہیں لیکن بڑی تعداد میں لوگوں نے بد احتیاطی کا مظاہرہ بھی کیا، اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو اگلے 2-3 ہفتے تھے اس کے اندر ہمیں وبا کے پھیلاؤ کے اندر تیزی نظر آئی، اپنے ہاسپٹل کے نظام کے اندر بھی نظر آئی۔ اور اس کا میں متبادل بھی بتا دوں کہ جب احتیاط برتی جاتی ہے تو اس کا فائدہ بھی ہم نے دیکھنے میں آیا ہے۔ رمضان جب شروع ہو رہے تھے تو تراویح کے اوپر بہت بات ہوئی، اور امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھے گئے اور لوگوں نے تبصرے کیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر مسجدوں کے اندر لوگوں نے حفاظتی جو احکامات تھے ان پہ عمل کیا، فاصلہ رکھا، اور جو احتیاط تھی اس کو فالو کیا۔ اور نتیجتاً ہم جب واپس جا کے ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان تراویح کی وجہ سے اور اس مساجد کے اندر جس طریقے سے لوگ گئے، تو ہمیں کوئی بہت زیادہ وبا کے پھیلاؤ کے اندر تیزی اس کی وجہ سے نہیں نظر آئی۔ تو بنیادی بات یہ ہے، احتیاط کریں گے، حفاظتی ہدایات پر عمل کریں گے تو زندگی کا پہیہ چلتا رہے گا، اور ہم اور ہمارے پیارے محفوظ بھی رہیں گے۔ خدا نہ خواستہ بد احتیاطی ہوگی تو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ عید سادگی سے منائی جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگوں کو ذرا مطلب سمجھائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عید کے دنوں میں کہیں اکٹھے نہ ہوں، تو کیا عید سے پہلے لوگ جو ہیں وہ مویشی منڈیوں میں جا کے جو جانور کی خریداری کرتے ہیں تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے؟
جی بالکل، تین مختلف اس میں اہم چیزیں ہوں گی جن کے اوپر لوگوں کی جو طرز عمل ہے اس پر دار و مدار ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ پہلی تو جیسے آپ نے کہا کہ جو منڈیاں لگیں گی، لوگ وہاں پہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، یہ تو فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بڑے شہروں کے اندر منڈی نہیں لگائی جائے گی، لیکن باہر بھی جو لگائی جائے گی اس کے اندر بڑے خصوصی طور پہ احکامات دیے گئے ہیں، کس طریقے سے وہاں پر کاروبار کرنا ہے اور لوگوں نے جانا ہے۔ ہماری تو درخواست اپیل یہی ہے تمام لوگوں سے، ظاہر ہے اس کے اندر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی بندش نہیں لگائی جا رہی، لیکن اپیل یہی ہے کہ اگر اجتماعی طور پہ کام یہ کیا جائے اس سال خاص طور پر تو وہ بہتر ہے۔ آپ نہ جائیں وہاں پر اور اجتماعی قربانی ہو، اور یہ بہت سارے ادارے ہیں، فلاحی ادارے ہیں، دینی ادارے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ لوگوں کے پاس، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی چوائس موجود ہے کہ جو ادارہ جس کو بہتر سمجھتا ہے اس کے لیے یہ کر دے، اس کے نامزد کر دے۔ تو ایک تو سب سے بہتر طریقہ تو وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ باوجود اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو منڈیوں کے اندر جب آپ جائیں تو بہت زیادہ بھیڑ وہاں پہ لگنے نہیں دے گی انتظامیہ، اور آپ بھی تعاون کریں انتظامیہ کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ وہاں پر بد احتیاطی ہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری، عید کی نماز۔ عید کی نماز کے اندر جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ تراویح جس طریقے سے پڑھی گئی تو وہ اس سے مجموعی طور پر حالات ٹھیک رہے، مناسب رہے، لوگوں نے فالو کیا ان تدابیر کو۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کے اندر اگر احتیاط کی جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہمارا مرحلہ اچھا گزر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے عید ملنا۔ عید ظاہر ہے ہم لوگوں کو ساری زندگی کی عادت ہے، بغل گیر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، 3 دفعہ عید ملی جاتی ہے، تو وہ احتیاط کی جائے۔ اس دفعہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کوئی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک روایت ہے، اور دین کے احکامات بھی یہی ہیں، حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کی جو اپنا جسم ہے اور جو اس کے گرد و نواح میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس کی ذمہ داری، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو ایک جب ہدایات دی ہیں ڈاکٹروں نے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بغل گیر ہونے سے، مصافحہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے، تو اس سے گریز کرنا بھی یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے بحیثیت ایک انسان اور مسلمان، کہ ہم اس کا بھی خیال رکھیں۔ اسد عمر صاحب، تھوڑے دن پہلے، 3-4 دن پہلے این سی او سی میں ایک بریفنگ تھی اور اس میں آپ یہ بتا رہے تھے کہ جو کرونا وائرس ہے اب آہستہ آہستہ اس کے کیسز کم ہو، اور میں نے بھی آج ایک پرائیویٹ لیبارٹری سے پتہ کیا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اب ان کے پاس پیشنٹس کم آ رہے ہیں، ٹیسٹ کرانے والوں کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعداد کم ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ اموات کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عید قربان پہ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ تو اگر یہ وائرس کے جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے تو پھر اتنی زیادہ احتیاط کا مشورہ کیوں؟ سر وہ بہت اچھا سوال ہے حامد۔ دیکھیں، اموات کی تعداد میں کمی یا ہسپتال میں جو مریض جا رہے ہیں وہ کمی، وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ وبا دنیا سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی خطے کے اندر ہمارے بالکل اگر آپ ہمسایہ ملک دیکھیں بھارت میں، تو وہاں پر اس وقت کیسز سب سے زیادہ جو ان کے پہلے جتنے ہوئے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اموات وہاں پہ پہلے سے سب سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ ایران جہاں پر پہلے کم ہو گیا تھا وہاں دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ وبا کی میں جو آپ کو نسبتاً کمی اس وقت نظر آ رہی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑا کرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی ہدایات جو ہیں اور جو احتیاط ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور ہماری انتظامی مشینری، اور میں تمام وہ لوگ چیف سیکرٹری سے لے کے نیچے ڈی سی گراؤنڈ کے اوپر پولیس کے سپاہی تک، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں ساری قوم کو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اب کئی مہینے ہو گئے وہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ مجموعی طور کے اوپر انتظامی کارروائی حکومت عوام کے اشتراک سے 100% درست نہیں ہے، ابھی اس میں اور بہت بہتری کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ جو کام آپ نے کیا ہے، طرز عمل ہم نے کیا ہے، اس کی وجہ سے کم آ رہی ہیں۔ اگر ہم یہ طرز عمل بدل دیں گے، اگر ہم واپس اسی طریقے پہ چلے جائیں گے جس طریقے سے ہم ایک عام اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ ہم نے صرف 1-2 ملک نہیں، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جہاں پر بد احتیاطی شروع ہوتی ہے وہاں دوبارہ کیسز بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب ایک این سی او سی کے حوالے سے ایک اور سوال بڑا اہم ہے، اور یہ سوال جو ہے یہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ میں نے 1-2 دفعہ وہ اجلاس اٹینڈ کیا ہے، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی اور صوبوں کی بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، خاص طور پہ آپ کی اور چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کی بہت اچھی
ایک انٹیمیسی نظر آتی ہے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم وہاں سے باہر آتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ حکومت ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. تو این سی او سی میں آپ بہت اچھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, باہر نکل کر اتنی دشمنی کیوں نظر آتی ہے جو آج قومی اسمبلی میں بھی نظر آ رہی تھی؟ اچھا, میں ظاہر مراد علی شاہ کے ساتھ بھی بڑی اچھی کنسٹرکٹیو مثبت ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ وہاں پر چلتا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جام صاحب جو ہیں وہ ہمارے اتحادی ہیں, ان کے ساتھ بھی بڑی اچھی مثبت ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے. لیکن میں دو اور لوگوں کو میں اکنالج کرنا چاہوں گا, وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر اور چیف منسٹر گلگت بلتستان جو ابھی 24 کو ٹرم ختم ہو گئی ہے, وہ دونوں مسلم لیگ نون کے ہیں. اور وہاں سے بھی ہمیں کوئی ایک دفعہ مجھے کسی قسم کی شکایت نہیں ہے, کوئی ہمارے آپس میں ہم آہنگی کم نظر آئی ہو یا ہمارے جو فیصلے ہیں اس کے اندر عمل درآمد کے اندر ہمیں کوئی مسئلہ نظر آیا. تو حامد دیکھیں, انتظامی طور پر وبا کے خلاف جنگ کرنی ہے وہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس سیاسی جماعت کے اندر ہے, آپ نے جو اقدامات کرنے ہیں اس کے اندر ساری جو پولیٹیکل لیڈرشپ, سیاسی لیڈرشپ ہے وہ آپ کو مربوط نظر آ رہی ہے, اور وہ مربوط طریقے سے فیصلے بھی ہو رہے ہیں اور زمین کے اوپر اقدامات بھی ہو رہے ہیں. اور وہ پوری پولیٹیکل سیاسی لیڈرشپ کے پیچھے ہماری جو سول اور ملٹری ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے, انتظامی ڈھانچہ ہے, وہ بھی پورا کھڑا ہوا ہے اور وہ سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے. تو وہ تو ایک یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں الحمدللہ تھوڑی اللہ تعالیٰ کے کرم سے کامیابی بھی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ سیاسی ملک ہے یار, جمہوری ملک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. پاکستانیوں کی خواہش مجھے یہ لگتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت تو ہو لیکن سیاستدان اور سیاست نہ ہو. سر سیاست چلے گی. یہ کل حامد میٹنگ ہو رہی تھی, اپوزیشن کے سارے لیڈرز بھی تھے, تحریک انصاف کی طرف سے میں اور شیرین مزاری, پرویز خٹک صاحب تھے, اسپیکر صاحب پریزائڈ کر رہے تھے. تو وہاں پہ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتی کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے اور تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر ٹکا کے مخالفت نہ کرتے ہوئے نظر آئے. لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, کورونا کے اوپر بھی جو ہے ٹی وی پہ آ کے بیان بڑی سیاست ہوتی ہے, لیکن عملی طور پہ میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اچھی بات کیا کہ گھبرانا نہیں چاہیے. تو سیاست میں تو پھر اختلاف بھی ہوتا ہے, تو میں بھی تھوڑی سی آپ کے ساتھ سیاست کرنے لگا ہوں. یہ آج کل آپ کا سوشل میڈیا پہ ایک پرانا کلپ بڑا چل رہا ہے. میں نے سوچا کہ کسی دن آپ سے ملاقات ہو یا آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں تو آپ سے ذرا پوچھ لیں کہ ابھی بھی آپ کو اپنے یہ الفاظ یاد ہیں. آپ نے کہا تھا کہ میرے یہ الفاظ یاد رکھو, ذرا سنیں آپ نے کیا کہا تھا. ابھی آپ کی حکومت نہیں بنی تھی. اگر ایک سال کے اندر میں اپنے حلقے کے اندر لوگوں کے جو بنیادی مسئلے ہیں اس کے اندر واضح تبدیلی نہ دکھا سکوں نا, تو میں نے ریزائن کرنا ہے اور میں نے چلے جانا ہے گھر. کیونکہ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ بہتری کر سکیں, اور اگر اب بھی بہتری نہیں کر سکتے تو لانا تو ایسی سیاست کی ایم این اے منسٹر بننے کا فائدہ کیا ہے. جی تو اسد عمر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک سال نہیں اب تو 2 سال ہو گئے ہیں, تو کیا آپ اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل کر پائے ہیں؟ نہیں, میں نے الفاظ جو استعمال کیے ہیں واضح تبدیلی. دیکھیں میں موٹا موٹا آپ کو بتا دوں گا, اور تھینک یو, یہ بڑا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کلپ پلے کیا. ہمارا بدقسمتی سے ہوا یہ کہ پہلا جو الیکشن کا پہلا جو سال تھا نا اس کے اندر تو وہ بجٹ شجٹ بن کے ختم ہو چکا تھا, تو ہمیں وہ ملا. یہ پہلا سال تھا ابھی جو ہمارا ختم ہوا ہے, ہمارے بجٹ بنایا ہوا. اس میں جو میرے حلقے کے اندر ترقیاتی کام جو شروع ہو کے کافی اس میں سے مکمل ہو گیا, اور باقی جو شروع ہوا ہے وہ پچھلے میرے حلقے میں جا کے چیک کر لیں, پچھلے 10 سال میں وہ نہیں ہوا جو ایک سال کے اندر. 4 نئے کالج شروع ہوئے میرے حلقے کے اندر پچھلے سال. شفقت محمود صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ظفر مرزا صاحب نے 4 بنیادی صحت کے مراکز, میرے ٹوٹل ہے یہ ایک تاریخ میں پوری پاکستان کی 70 سال ایک بنا تھا بنیادی صحت کا مرکز, 4 نئے بننے جا رہے ہیں حلقے کے اندر. جو اس کے علاوہ یہ مجھے پتا ہے پڑھے لکھے لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں گلیوں نالیوں کے, ان کو پتہ نہیں ہے جس وقت آپ کی گلی کچی ہو اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو اور کیچڑ ہو باہر, تو کیا اس گلی کی کتنی ضرورت ہے, یا آپ کے بچہ جو ہے اسکول جانا چاہتا ہو. گلیاں نالیاں جتنا کام ہوا ہے, آج کل میرے جو ورکر آتے ہیں نا تو مجھ سے بہت ساری چیزوں کی شکایت کرتے ہیں, لیکن شروع اس سے کرتے ہیں کہ تاریخی کام ہو رہا ہے اس وقت, ترقیاتی کام حلقے کے اندر. الحمدللہ مجھے اس پہ بڑا اطمینان ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی چلتا رہے گا. چلے, یہ تو آپ نے اچھا جواب دے دیا. لیکن اب یہ بتائیے کہ جو آج
قومی اسمبلی میں ہوا اور بہت گرما گرمی تھی اور آپ نے ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی, اور کراچی میں جو لوڈ شیڈنگ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے مسلم لیگ نون کی حکومت پہ ڈال دی, خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, اور آپ نے پیپلز پارٹی کی حکومت پہ ڈال دی, راجہ پرویز اشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اب تو آپ کی حکومت کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کب تک پاکستان کے مسائل کی ذمہ داری پچھلی حکومتوں پہ ڈالتی رہے گی؟ اس وقت جو مسائل ہیں ان کا حل کب سامنے آئے گا؟ سر میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کس چیز کی وجہ سے راجہ پرویز اشرف صاحب کا اور خواجہ آصف صاحب کا نام لے کر ذکر کیا تھا, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ ان سے ضرور جواب اس کا پوچھنا چاہیے, کیونکہ اپوزیشن والے جو تقریر کر رہے تھے تو اس میں کے الیکٹرک کے اوپر بڑی کڑی تنقید ہو رہی تھی, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس ملک کے اوپر کہ کے الیکٹرک کو وہاں پہ ٹھیکہ دے دیا گیا یا نجکاری کر دی گئی ان کے پاس. تو میں تو صرف تاریخ یاد دلا رہا تھا کہ الیکٹرک کی نجکاری تحریک انصاف نے نہیں کی, پی ایم ایل کیو کی حکومت کے وقت ہوئی. اس کے بعد جب بدلا وہ نیا آیا جو اونر تھا اس کا, وہ بھی ہم سے 10 سال پہلے آیا, پھر 5 سال پیپلز پارٹی کا وقت چلتا رہا, پھر 5 سال مسلم لیگ نون کا وقت چلتا رہا. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو سب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک اتنی خطرناک چیز ہے, تو ذرا ان سے دونوں سے پوچھ لیں کہ کیوں نہیں کچھ کیا تھا. جہاں تک کراچی میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے اس کا میں آپ کو ٹیکنیکل وجہ آپ کو بتائی تھی, اور وہ وجہ بڑی سادہ سی ہے کہ یا تو شہر کے اندر بجلی پیدا کرنے کی ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہو, صلاحیت ہو جس سے بجلی کی ضروریات پوری کر جا سکیں, یا ہم ایسا نظام بنائیں جس میں ہم ملک میں باقی علاقوں میں جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ کراچی کو سپلائی کر سکیں. ہمارے پاس اس وقت دونوں نہیں ہیں. حکومت نے اوور آل ملک کے اندر تو نئے بجلی کے بڑے کارخانے لگے, لیکن کسی نے یہ نہیں کیا کہ کراچی کے اندر ڈسٹریبیوشن سسٹم کے اندر اضافہ کر دیا جاتا کہ وہ جو بجلی ہے وہ وہاں سے امپورٹ ہو کے اگر کراچی میں کمی ہے تو ادھر آ جائے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہنگامی بنیاد کے اوپر کے ساتھ کے الیکٹرک کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ ان پرنسپل کروایا گیا, ٹائم لائنز ایگری ہو گئی ہیں, ایگزیکٹلی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا تبدیلی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور وہ امپلیمنٹیشن ہونے کے بعد یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جائے گا. سو ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے تھے ڈال رہے تھے, ہم تو بتا رہے ہیں کہ مسئلہ کیسے حل کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ بہت بات ہوئی تھی کہ کے الیکٹرک بڑی خطرناک کمپنی ہے, تو میں نے کہا یاد دلا دوں کہ وہ کس کے وقت میں رہی ہوئی ہے. لیکن کراچی والوں کو تھوڑا سا آپ بتا دیں گے ٹائم فریم کہ کب تک کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں. ایک جو اس وقت ذرا زیادہ شدید لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس کے اوپر تو قابو آپ کو پا جانا چاہیے اگلے چند دنوں کے اندر. یہ ہفتوں کی نہیں, یہ چند دنوں کی بات ہونی چاہیے. اگین میں تفصیل کے اندر کنوک جو ہے وہ اس کی آؤٹیج ہوئی ہوئی تھی, پلس پہلے فرنس آئل کی کچھ شارٹیج تھی. یہ دونوں چیزیں سالو کر کے, لیکن کراچی میں اس وقت گرمی کی پیک میں جو ڈیمانڈ ہے وہ سپلائی سے ذرا قدرے زیادہ ہے, تو کچھ لوڈ شیڈنگ, لیکن اس سے بہت کم جو پچھلے ایک ہفتے کے اندر دیکھی گئی ہے وہ جاری رہے گی. اور یہ جو شدت ہے لوڈ شیڈنگ کی, اس میں کمی آ جانی چاہیے اگلے چند دن کے اندر. ہمارا جو وہ پروجیکٹ ہے جس کے اندر ڈسٹریبیوشن سسٹم کے اندر چینجز کر کے 800 سے 1000 میگا واٹ بجلی جو کراچی میں ضرورت ہے وہ باہر سے ہم لا سکیں گے. اس کے بعد اس کی ڈیڈ لائن جو ہے مکمل ہونے کی اس منصوبے کی وہ مارچ 2022 ہے. مارچ 2022. چلیں یہ آپ نے بتا دیا کہ مارچ 2022 تک مسئلہ مکمل طور پہ حل ہو جائے گا, اللہ کرے ایسا ہی ہوا. اب آخر میں ایک سوال یہ ہے کہ آج ایک فیصلہ کیا گیا جس میں این سی او سی کی بھی اپروول شامل ہے کہ 15 ستمبر تک تعلیمی ادارے جو ہیں 15 ستمبر سے کھول دیے جائیں گے. تو یہ کیا تمام تعلیمی اداروں کے لیے, اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لیے, اور کھولنے کے ساتھ کچھ آپ نے پریکاشنری میجرز بھی بتائے ہیں, شرائط بھی بتائی ہیں, ذرا میں چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو ان کا بھی پتہ چل جائے. جی اس کے اندر دو پہلو ہیں جی. ایک تو 15 ستمبر کا اصولی طور پہ فیصلہ کیا گیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگست کے آخر میں جو تعلیم کے وزیر ہیں وفاقی اور صوبائی وہ دوبارہ ملیں گے اور دوبارہ ایک دفعہ اس کو دیکھیں گے فیصلے کو کہ 15 ستمبر ہی رکھنا ہے یا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ حالات بہتر رکھے تو 15 ستمبر تک کھل جائیں گے. اور یہ تمام ادارے ہیں, یہ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک تمام ہیں. ایک بڑی تفصیلی اس کے لیے جو گائیڈ لائنز ہیں, ایس او پیز ہیں, وہ مرتب کی جا رہی ہیں. یونیورسٹی سے, اسکول سے اس کی انپٹ آ گئی ہے. اب ہم ہیلتھ کے جو ماہرین ہیں ان کو سامنے ان کو رکھ رہے ہیں, اور جو دنیا کے اندر جو بہترین پریکٹسز اڈاپٹ کی گئی ہیں ان کو ساتھ سامنے رکھ کے پھر ایک حتمی طور کے اوپر اگلے میرے خیال میں ہفتے 2 ہفتے کے اندر یہ گائیڈ لائنز ایشو ہو جائیں گی.
اور تمام تعلیمی اداروں کو بھی پھر اس کی پاسداری کرنی ہوگی، اور یہ بھی ساتھ کہا گیا ہے کہ جو نہیں کرے گا تو پھر اس کو بند بھی کر دیا جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 15 ستمبر تک جو کرونا وائرس ہے اس پر ہم کافی قابو پا لیں گے، اس لیے آپ تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں؟ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا اس سلسلے میں، کوئی آپ نے بہت زیادہ سوچ بچار کی ہے؟ جی، یہ 15 ستمبر تاریخ اس لیے رکھی گئی ہے حامد کے دو جو بڑے ہمارے سامنے ایونٹس آ رہے ہیں۔ پہلی تو عید ہے، تو اگست کے پہلے ہفتے کے اندر عید آئے گی۔ وہ دیکھنا ہوگا، جیسے پہلے ہم نے تفصیلی بات کی کہ وہ مرحلہ کس طریقے سے گزرتا ہے اور کتنا پاکستانی حفاظتی تدابیر اپناتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا عاشورہ آئے گا، محرم ہے جس کے اندر مجالس ہوتی ہیں اور عزاداری کے جلوس بھی نکلتے ہیں۔ وہ ایک ظاہر ہے ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا کہ اس کو کس طریقے سے کرونا کے حالات کو دیکھتے ہوئے حفاظتی تدابیر کے ساتھ ساتھ لوگ اپنا جو ان کی عقیدہ ہے اس کے مطابق کام بھی کر سکیں، لیکن ساتھ ساتھ بیماری بھی نہ پھیلے۔ وہ ہے اگست کے آخر کے اندر، اس لیے 15 ستمبر کی ڈیٹ رکھی گئی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر حفاظتی تدابیر پر عمل نہیں ہوا تو جیسے ہم نے کہا اور وزیر اعظم نے کہا کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ دوبارہ سے وبا تیزی سے پھیلے، اور اسی لیے وہ یہی لکھا گیا ہے کہ دوبارہ اگست کے آخر میں اس کو ایک دفعہ ریویو کیا جائے گا فیصلے کو، اور تاکہ اگر حالات اچھے چل رہے ہوں گے تو 15 ستمبر کو کھول دیا جائے، ورنہ خدا نخواستہ اگر کوئی ضرورت ہے تو مزید اس کے اندر تاخیر کی جائے۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب۔ ایک خطرہ ہم نے ناظرین ڈسکس کیا ہے، اور وائرس کا خطرہ ہے جو عید الاضحیٰ پر دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے، اور آپ کی جو عید کی خوشیاں ان پہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا خطرہ جو ہے وہ ٹڈی دل ہے، اور اس کا حملہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، لیکن ایک نیا حملہ بھی ہونے والا ہے، اور وہ یہ برسات کا موسم جیسے ہی اس میں شدت آئے گی تو وہ حملہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں آج اسلام آباد میں جو نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر ہے وہاں پر غیر ملکی سفیروں کو ایک بریفنگ دی گئی، اور اس بریفنگ میں وفاقی وزیر فار فوڈ سیکیورٹی جناب سید فخر امام بھی موجود تھے، اور انہوں نے بھی اس بریفنگ میں حصہ لیا۔ تو یہ خطرہ جو ہے یہ کتنا سنجیدہ ہے، کتنا اہم ہے، اس سے ہم کیسے نپٹیں گے، اس پہ بات کریں گے سید فخر امام صاحب سے وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ تو اگلے 8 ہفتوں میں ایک تو بڑا خطرہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ پہ کرونا وائرس جو ہے وہ آپ کی خوشیوں پہ دوبارہ حملہ آور ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو برسات کا موسم ہے اس میں ٹڈی دل جو ہے یہ دوبارہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس نے پہلے ہی حملہ کیا ہوا ہے پاکستان میں، لیکن اس کا ایک نیا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو ٹڈی دل کا حملہ ہے اس کے بارے میں آج نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر اسلام آباد میں غیر ملکی سفیروں کو ایک بریفنگ دی گئی، جس میں اس سینٹر کے جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں جنرل معظم اعجاز وہ بھی موجود تھے، این ڈی ایم اے کے سربراہ وہاں پر موجود تھے، اور فیڈرل منسٹر فار فوڈ سیکورٹی فخر امام صاحب نے وہاں پہ بریفنگ دی۔ تو یہ جو خطرہ ہے یہ ہے کیا، اور اس سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے جناب سید فخر امام صاحب سے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فخر امام صاحب، آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا پہلے اپنے ناظرین کو آج بریفنگ تھی غیر ملکی سفیروں کے لیے اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ دکھاؤں گا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آج آپ نے اور آپ کے وہاں پہ جو ساتھی تھے جنرل معظم اعجاز صاحب، انہوں نے غیر ملکی سفیروں کو کیا بتایا ہے۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر میں ٹڈی دل کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے ڈپٹی نیشنل کوآرڈینیٹر جنرل سعید نے بتایا کہ ٹڈی دل نے 61 اضلاع کو متاثر کیا ہے۔ تاہم مانسون سیزن میں ٹڈی دل پاکستان پر شدید حملہ کر سکتا ہے، جس کا دورانیہ وسط جولائی سے وسط ستمبر یا اکتوبر تک رہ سکتا ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں کورونا سمیت کئی خطرات سر پر کھڑے ہیں۔ There is a time period of about 8 weeks which is going to be critical from 3 point of view, that we will have the covert effort going full swing around. We will have the monsoon playing up its part in most part of the country, and we will also have now the locust peak. سیکرٹری فوڈ اینڈ سیکیورٹی عمر حامد کا کہنا تھا کہ اس سال ٹڈی دل 13 ملین ایکڑ رقبے کو تباہ کر چکا۔ ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پاس صرف 3 ارب 65 کروڑ روپے دستیاب ہیں، جبکہ مزید 57 ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے، جس کے لیے بین الاقوامی برادری کی امداد اور تعاون کی ضرورت ہے۔
نیشنل کوآرڈینیٹر NLCC جنرل معظم اعجاز نے بتایا کہ فصلوں کے اسپرے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. Right now we have got few drones from China, and few days back a local drone has been also manufactured, and right now we are getting these drones for the trial. I think after carrying out a trial in next 10-15 days we'll be able to more comment on that. بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے 31 جنوری 2020 کو ٹڈی دل کو قومی ایمرجنسی قرار دیا تھا، جس کے بعد صوبوں کے علاوہ خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ ہفتہ وار اجلاس میں صورتحال کا تبادلہ کیا جاتا ہے. کیمرامین عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. اچھا، اب فخر امام صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے آج غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ بھی دی ہے، ٹڈی دل کے بڑے حملے کے بارے میں ان کو بتایا ہے اور پورے خطے کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بتایا. تو اس ٹڈی دل کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کتنے تیار ہیں؟ دیکھیں جی، اگر ہم موازنہ کریں پچھلے سال جب یہ ٹڈی دل یہاں داخل ہوئے تھے مارچ اپریل 2019 میں، اور پھر یہاں سے ہوتے ہوئے راجستھان گیا، پھر واپسی پہ عموماً چلے جاتے تھے. پچھلے ادوار میں اس دفعہ نہیں گیا کیونکہ وہاں بارش بھی ہوگی بلوچستان میں اور ٹیمپریچر بھی نیچے چلا گیا. تو اکاڑے تک تو یہ کراپٹ ایریا میں پہلی دفعہ، اور KP کے بھی کچھ علاقوں میں اور ہمارے بلوچستان کے علاقوں میں، اور پھر اس کا کچھ نقصان بھی ہوا. اس میں 4-5 پہلو ہیں. ایک تو جہاں جہاں یہ نان کراپٹ ایریا، ڈیزرٹ ایریاز ہیں، وہاں یہ ٹڈی دل کو یہ جہاز استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں 4 بیور تھے. ایک بدقسمتی سے ہم کھو بیٹھے فروری میں، بہاولپور کریش ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ 5 ان کے ہیلی کاپٹر تھے پاکستان آرمی کے، اور ایک ہم نے ترکی سے لیا آن رینٹ. اور ابھی 8 سے 11 جہاز جو ہیں ان کے لیے آرڈر پلیس کر رہے ہیں NDMA کے طرف سے، اور پھر وہ انشاءاللہ آئیں گے تو اس سے ہمارا اور بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ یہ جو سپریز گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، یہ جو جہاز ہوتے ہیں، ان کے ذریعے میلاتھون ایک کیمیکل ہے جس میں 3 لاکھ لیٹر ہمیں چائنا نے ڈونیٹ کیا تھا، اور وہ کافی حد تک استعمال بھی ہوا ہے، خاص طور ہمارے بلوچستان کے اضلاع میں. اور آج بھی بلوچستان میں لیٹسٹ پوزیشن جو ہمارے وہاں 33 اضلاع ہیں، اس میں سے تقریباً 23 میں اس وقت کافی ٹڈی دل پائی جاتی ہے. جہازوں کے علاوہ یہ جو سپریز ہیں آن دا گراؤنڈ، ایک مائکرون سپریئر ہے جو صرف ہارٹفورڈ شائر میں ایک کمپنی ہے برطانیہ کی جہاں سے ملتے ہیں. 30 ہمارے پاس آ چکے ہیں، 20 ہمارے پاس پہلے تھے، اور 20 اور یہ یونائٹڈ کنگڈم اور FAO کے ذریعے ہمیں یہ ڈیلیور کیے گئے ہیں. وہ ایک جو سپریئر ہے آن دا گراؤنڈ، وہ تقریباً 750 ایکڑ ایک دن میں سپرے کرتا ہے، 300 ہیکٹر. تو اس سے ہمیں بہت اضافی ایک قسم کا اس کے جو سکوپ آف کوریج ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ جو ہمارے باقی سپریز ہیں ان میں اتنا سکوپ نہیں ہے. اور مائکرون کی کیونکہ ایک منوپلی ہے، ایک ہی کمپنی ہے ساری دنیا میں، اور تمام لوگ ہمارے NDMA نے بھی 87 مائکرون کے لیے فروری میں ڈالا تھا، پیسے دیے تھے، اور ابھی تک وہ ڈیلیور نہیں ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ماہ وہ ڈیلیوری شروع ہوگی. یہ 2 تو ہیں. اس کے ساتھ لیمڈا جو ایک دوسرا کیمیکل ہے، وہ جہاں کراپٹ ایریا اس پہ استعمال ہوتا ہے، اور وہاں بھی آپ نے دیکھا جب یہ حملہ ہوا تھا چند ہفتے پہلے تو ہمارے 9-10 اضلاع ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، خانے وال، وہاڑی اور ساؤتھ پنجاب، بہاولپور ڈویژن، پھر سندھ کے جو ہمارے مختلف اضلاع ہیں، گھوٹکی، سکھر اور نیچے خیرپور اس سائڈ پہ، اور پھر یہ مختلف اضلاع میں ہوا. ایسے KP میں بھی یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ افغانستان کے ذریعے ٹڈی دل کا حملہ ہوا. نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، اس نے پھر کوریڈور بنایا DI خان، اور پھر وہاں سے پنجاب میں بھی انٹر ہوا. تو یہ کوشش یہی کی جا رہی ہے. اور پھر ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ہے، ہمارے پاس صرف اس میں 31 لوگ رہ گئے تھے. اور اب یہ جو ہم نے ایک منصوبہ دیا ہے کہ یہ جو آ رہا سال اس میں 26 ارب کا، تو اس میں ریکروٹمنٹ انٹمالوجسٹ 100 ہوں گے، اور ان کے ساتھ 100 اسسٹنٹس بھی ریکروٹ کرنے ہیں، کیونکہ بغیر جو ہیومن ریسورس ٹیکنیکل لوگ ہیں، پھر وہ لوکسٹ ایک کنٹراپشن ہوتی ہے، وہ بھی ہم نے انہوں نے 100 آرڈر کیے ہوئے ہیں.
DFID نے جو امید کرتے ہیں بہت جلدی آ جائیں گے، اور پھر اگلے منصوبے میں 400-500 ای لوکسٹ اگلے 12 مہینے میں ہمارے اپنی طرف سے بھی ہم آرڈر کریں گے. تو یہ جس حد تک ہو سکتا ہے. پھر FAO جو ہے وہ ہمیں وارننگ دیتی ہے، کیونکہ یہ ہارن آف افریقہ سے، ایسٹ افریقہ سے چلتے ہیں، وہاں بھی اس نے بڑی اس سال زیادہ بہت زیادہ یہ بڑے ہیں وہاں، اور سوامز اتنے بڑے ہو گئے کہ صومالیہ میں انہوں نے تقریباً 5 لاکھ ایکڑ کا بھی نقصان کیا. اور ایک تو یہ بھی میں نے دیکھی تھی ایک نیوز رپورٹ کوئی 7-8 ہفتے پہلے کہ ایک سوام کہتے تھے کہ ماسکو سٹی جتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے. اچھا یہ فخر امام صاحب یہ بتائیے، اس کی لائف سائیکل اس کی 84 ڈیز کا ہوتا ہے. جی اچھا 84 ڈے. فخر امام صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں آنے والے 1.5-2 مہینے میں اس کے بعد یہ ٹڈی دل سے ہماری کون کون سی فصلوں کو زیادہ خطرہ ہے؟ خریف کے جتنے بھی ہمارے فصل ہیں، اس میں کپاس ہے، دھان جو کاشت ہو رہا ہے، شوگر کین تو پہلے سے ہی لگا ہوا ہے وہ بھی چل رہا ہے ساتھ، اور پھر مکئی، پھر اس کے علاوہ جو ہمارے یہ فوڈر کراپس ہیں وہ، اور پھر یہ جو ہمارے فروٹ کراپس ہیں اور جو ہمارے سبزیات ہیں، یہ سب جہاں بھی وہ گرینری اور فریش گرین کوئی چیز بھی ہوتی ہے اگر اس پہ آ کے، کیونکہ جب یہ چلتے ہیں اگر تو بہت بڑے سوامز ہو تو پھر کوشش یہ ہم کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم قدرت کی مہربانی سے ہمارے پہ میں سمجھتا ہوں کوئی رحمت ہوئی ہے، کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑے سوامز آئیں گے، ابھی تک اس تعداد میں نہیں آئے ہیں. اور پھر عمان میں انہوں نے کافی حد تک اس کو کنٹرول کیا. ایران میں بھی سستان بلوچستان میں تھے، وہاں سے کچھ یہاں آئے، پھر کچھ یہ مائیگریٹ کر کے یہاں سے راجستھان چلے گئے. راجستھان سے پھر انہوں نے کوئی 10-11 انڈین سٹیٹس اڑیسہ تک گئے، مہاراشٹرا اور گجرات تک گئے. پہلے اتنی دور کبھی نہیں گئے تھے، بلکہ کچھ ایسے تھے جو کہ نیپال تک پہنچ گئے، کہتے 70 سال نیپال یہ کبھی نہیں گئے تھے وہاں تک. تو اب وہ مائیگریٹ کر کے پھر واپس آ رہے ہیں اپنے سائیکل. اور اس وقت تھرپارکر اور چولستان اصل میں یہ ڈیزرٹ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے یہ بریڈ کرتے ہیں. کوشش ہماری اب یہ ہے کہ یہ تھرپارکر میں آ گئے ہیں کہ جہاں جہاں اگر ان کے سوامز نیچے نظر آئیں گے تو وہاں ہمارے ایئر کرافٹ یا ہیلی کاپٹر جا کے ان پہ اسپرے کریں گے. کچھ تو انہوں نے کیا ہے، پر ابھی اس تعداد میں کہیں اکٹھے نہیں ہوئے، کیونکہ کافی دیکھا یہ اسکیٹر ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہاں پھر اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے اسپرے کیا جائے. پر کوشش یہ کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر بنا ہے جو کہ پاکستان آرمڈ فورسز کا ایک مین ادارہ ہے جو تمام تر وفاق اور صوبوں اور ضلع اور مواضعات کو چاروں سطح پر اس کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. اور ہماری وفاقی حکومت، ہماری منسٹری، ان کے ساتھ یہ انجینئرنگ ان چیف معظم صاحب اور اس کے ساتھ جنرل افضل صاحب NDMA کے، اور پھر صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس وہ وہاں بھی PDMAs ہیں، اور جو ضلع کی سطح پر ہے وہ ڈپٹی کمشنر کوآرڈینیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ آرمی آفیسرز بھی ہوتے ہیں اور تمام تر زراعت کی پوری ٹیمز ہوتی ہیں. اور یہ جا کے جہاں بھی پچھلے دنوں میں جب وہ رات کو یہ سیٹل کرتا تھا گاؤں میں تو یہ سپریز لے جا کے آن دا گراؤنڈ اس کو ختم کرنے کی کافی حد تک انہوں نے کامیابی سے کیا. کچھ ڈیمیج ضرور ہوا پر منیمل ڈیمیج تھا، اور وہ میں نے کچھ تو کاغذ دیکھے جہاں ہوا، اور اس حد تک نہیں گیا جہاں کہ خطرہ تھا. اب آپ نے دیکھا کہ ہمارا گندم کا جو کراپ ہے اس کی جو ہارویسٹ ہوئی ہے پاکستان میں 25.5 ملین ٹن تو کیا ہم نے، اور فوڈ سیکیورٹی ہی تھریٹ ہوتا ہے ہمیشہ. اب یہ جو آ رہے ہیں نئے سوامز، ابھی اگر افریقہ سے آئے گا اس کا پریڈکشن کوئی نہیں کر سکتا کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، کیونکہ جو ونڈ ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ہر وقت چینج کی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسی ڈائنامک چیز ہے کہ اس کی کوئی 100% پریڈکشن بھی نہیں کی جا سکتی، تعداد کی بھی نہیں. ہمیں پوری طرح اپنی طرف سے سیف گارڈ کرنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے جو ہم اس طرف چلے ہوئے ہیں. اچھا، آپ کی جو بریفنگ تھی اس میں جنرل معظم اعجاز صاحب یہ بتا رہے تھے کہ صوبوں کے ساتھ بڑا اچھا کوآرڈینیشن چل رہا ہے، اور یہ بڑی خوشی کی انہوں نے بات بتائی. لیکن وہاں پہ جو ایسٹیمیٹس بتائے گئے تھے کہ پاکستان کو ٹڈی دل کو قابو میں لانے کے لیے بہت فنڈز کی ضرورت ہے، کافی رقم کی ضرورت ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکورٹی سید فخر امام صاحب سے, اور ان سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ٹڈی دل کا حملہ ہے اس کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے اور اس سے ہماری کون کون سی فصلوں کو خطرہ ہے. فخر امام صاحب, جو آج بریفنگ دی گئی نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر میں, اس میں موزم اجاز صاحب بھی تھے, چیئرمین این ڈی ایم بھی تھے, آپ بھی تھے, تو وہاں پہ ایسٹیمیٹ بھی شیئر کیا گیا غیر ملکی سفیروں کے ساتھ. آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ ہمیں اس معاملے میں کتنی امداد کی ضرورت ہے, ابھی ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ جو ہم نے بجٹ بنایا ہے جی اپنا وفاق کا, وفاقی سطح پر وہ 26 ارب روپے کا بنایا جی, اور اس میں جو مین آئٹمز ہیں وہ یہ ایئر کرافٹ ہے, کچھ خریدنے ہیں, کچھ رینٹ پہ لینے ہیں, یہ مائکرونیز خریدنے ہیں, سپریز جس کو ہم کہتے ہیں, ہم نے وہ وہیکلز خریدنی ہے جو کہ ان کو لے کر چلیں گی, اس کے علاوہ ہم نے کیمیکلز خریدنے ہیں, اس کے علاوہ ہم نے ہیومن رائٹس کی جو اپنی خلا ہے اس کو پر کرنا ہے بذریعہ ریکروٹمنٹ. یہ ہمارے 5 مین آئٹمز ہیں, اور اس کے ساتھ پھر ان لوگوں کے جو آن گوئنگ اخراجات ہوں گے, جیسے پی او ایل ہے, جس طرح ان کی تنخواہیں ہوں گی, اور پھر ہم نے اس کو مینٹین بھی کرنا ہے, اور اس کی جو وہ افیکٹونیس ہے اس کو پورا لے کر چلنا ہے. اس میں جو ابتدائی مراحل میں ہم نے بنایا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو 26 ارب ہوگا, یہ 14 ارب وفاق کی طرف سے مختص کیا جائے گا, اور صوبوں کی طرف سے تقریباً 12 ارب ہوگا. پر جو ان سے ہماری گفتگو ہوئی ہے حال ہی میں صوبوں کے ساتھ, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شاید اتنے رقم نہ ہو, تو وہ ہماری بہت جلدی ان سے دوبارہ میٹنگز ہونی ہے, تو اس میں میرے خیال میں پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کس حد تک وہ کر سکتے ہیں, ورنہ پھر یہ خلا جو ہوگا وفاق کو پورا کرنا ہوگا. پھر ہمیں از خود اس کے علاوہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بھی ہماری حکومت کی گفتگو چل رہی ہے, اور کافی ایڈوانس سٹیج پر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے, کیونکہ جب اگر یہ اتنے لارج سوارمز میں آ جائے تو اس کی بہت زیادہ نقصان کر سکتا ہے. تو وہ بھی ہمیں سافٹ لونز جس کو کہتے ہیں اس کے لیے ہم کوشاں ہیں کہ $200 ملین اور $150 ملین یہ 3 سے 5 سال کی اس کی ہوگی اسپریڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, تو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ہمیں فنڈز کی کمی نہ ہو, اور ہمارے پاس وہ مہارت بھی ہو ہیومن ریسورس کی, اور ہم جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں اس کو اگر ہم پہلے سے تیاری کر لیں گے تو اتنے ہمارے لیے بہتری ہوگی. اب ایک آپ سے, کیونکہ آپ فوڈ سیکورٹی کے منسٹر ہیں, تو ایک سوال جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ کا, وہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے ہدایت کی تھی کہ آٹے کی قیمت کم کی جائے, لیکن آٹا بھی سستا نہیں ہو رہا اور روٹی بھی سستی نہیں ہو رہی, تو اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی, جہاں تک یہ فوڈ پرائسز کا تعلق ہے, بنیادی طور پر آپ خود میرے سے زیادہ شاید جانتے ہوں گے کہ یہ لوکل مسئلہ ہوتا ہے, اور صوبائی گورنمنٹس کے اپنے قوانین ہیں جو اس کو ریگولیٹ بھی کرتے ہیں, اور ان کا فلور ملز. اصل میں یہ ایک پہلی مرتبہ ہوا ہے بڑے سالوں کے بعد کہ ہماری گندم کا جو ریٹ تھا پروکیورمنٹ کا 1400 روپے فی 40 kg من پہ رکھا گیا تھا. اب اس وقت پہلی دفعہ انٹرنیشنل پرائس ہماری لوکل پرائسز سے کافی زیادہ تھی, جس وقت ہارویسٹ ہو رہا تھا, برداشت ہو رہی تھی. یہاں 1400 تھا, باہر 1700 سے 1900 2000 پہ بک رہی تھی دوسرے ممالک میں. انٹرنیشنل پرائس کی بات کر رہا ہوں, اس کے جو ہمارے طرح کی گندم ہوتی ہے. اس لیے کچھ لوگوں نے میرا خیال ہے اسپیکولیٹیولی شاید تھوڑی بہت اکٹھی کی ہو. ہمارے یہاں اینٹی ہارڈنگ ایکٹ وغیرہ بھی ہیں. پھر یہ بھی ہوا کہ کچھ شہروں میں, جیسے زیادہ تر 2 شہروں میں خاص طور پہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کراچی اور پشاور میں 1800-1900 روپے تک گندم بک رہی ہے. اسی لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا بیٹھ کر آپس میں کہ ہم اس چیز کو کریں. میری بھی میٹنگز ہوئی, بیسکلی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے منسٹری آف فائنانس کے تحت, تو ہم بھی اس میٹنگ میں تھے, اور چاروں صوبوں کے ساتھ آن لائن بات ہو رہی تھی. تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ 66 لاکھ ٹن جو حکومت نے خریدی ہے, جس میں 41 لاکھ ٹن پنجاب نے خریدی, سندھ نے کوئی 12.5 لاکھ ٹن, پاسکو نے تقریباً 1 لاکھ ٹن کے قریب, بلوچستان نے یہ 66 لاکھ ٹن. پچھلے سال ہم نے صرف سرکار نے, گورنمنٹ نے, صوبائی اور وفاق نے
41 लाख टन, 25 लाख टन इस साल प्रोक्योरमेंट ज़्यादा हुई, पर उसके बावजूद एक कुछ मैनिपुलेशन मार्केट में थी, क्योंकि वो मैं कह रहा हूँ ना इतना डिफरेंस था बाहर का कि कुछ लोगों ने शायद स्टॉक की हो, मेरा अपना असेसमेंट है, और कि किसी हद तक वो होगा तो वो शायद प्रॉफिटेरिंग के वजह से निकालेंगे, इसलिए फिर ये ओपन मार्केट में 1400 से ज़्यादा एकदम होगी बर्दाश्त के बाद, तो ये पहली दफ़ा हुआ बड़े सालों बाद। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कोई ना कोई एक तरीका निकाले। एक तरीका तो ये निकाला कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वो जो कि रिलीज़ करते थे ये फ्लावर मिल्स को जाके अक्टूबर नवंबर में, कि इसी महीने में वो रिलीज़ करेंगे, और उन्होंने जो काबीना ने चंद दिन पहले फ़ैसला किया था कि 1475 पे करेंगे, यानी कि उसकी जो प्रोक्योरमेंट की कीमत थी उससे और इंसिडेंटल्स जो अखराजात होते हैं उससे भी कम वो करेंगे, यानी कि कुछ सब्सिडी के तौर पर वो इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो आप बात कर लें कि कीमतों को, और वो पंजाब की हद तक ही होगा। अभी सिंध से भी हम बात करेंगे, फ्रंट केपी जो है उसका वैसे ही आप जानते हैं कि वहाँ पैदावार कम हुई है तो वो शॉर्टेज है उनकी, और बलूचिस्तान का भी तकरीबन बराबर है या उनकी भी थोड़ी सी शॉर्टेज है। फ़खर इमाम साहब ये बताएं कि आखिर में कि खुदा न खास्ता अगर टिड्डी दल जो है वो उसका जो नया हमला है उससे हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो यकीनन उसके बाद फिर पाकिस्तान में फूड आइटम्स का शॉर्टेज पैदा हो सकता है और उससे महंगाई का एक नया तूफ़ान भी आ सकता है। तो इसलिए हमें इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, ख़ास तौर पे जो काश्तकार तबका है उसको इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए इस नए हमले के ख़तरे को। जी जी, सिर्फ काश्तकार तो सिर्फ अपनी हद तक ही कर सकता है, और यहाँ तंजीमें बन चुकी हैं काफ़ी, हमारे मवाज़ियात तकरीबन 45,000 मवाज़ियात हैं जी पाकिस्तान में, जिसमें से पंजाब के तकरीबन निस्फ हैं, और बहुत से सूबों ने अपनी अपनी मकामी तंजीमें बना भी ली हैं। और जब ये हमला हुआ था तो आप देखते थे कि लोग निकल के और कभी ढोल के ज़रिए कभी और करके और उनको आगे, तो एक कल्चर यहाँ पैदा हो गया, सेंसिटिविटी आ गई है कि इस हमले से हम कुछ हद तक वो कर सकते हैं, पर ज़्यादा जैसे हमने कहा कि ये ज़िम्मेदारी वफाक की जो नॉन क्रॉप्ड एरियाज़ हैं और क्रॉप्ड एरियाज़ के सूबाई हुकूमतों की, और इसीलिए अभी से इस चीज़ के लिए ये तीनों सतह पर या चारों सतह पर वफाक, सूबा, ज़िला और जो हमारे मकामी मवाज़ियात हैं जहाँ हमला करेगी, कि अभी से हम इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, केमिकल्स चाहिए, टेक्निकल लोग चाहिए, कि उनको हम यहाँ एक इकट्ठा कर लें, क्योंकि ये सिर्फ इस साल की बात नहीं होगी, हमें अगले 2-3 साल के लिए प्लानिंग अभी से करनी शुरू कर दी है। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि ये अगले साल भी हमला होता रहेगा टिड्डी दल का? हमें मेरा अपना असेसमेंट है कि हमें तैयारी जारी रखनी चाहिए जब तक ये ख़त्म नहीं होता, क्योंकि पिछले साल कम था, इस साल प्रेडिक्शन FAO की ज़्यादा थी कि इस दफ़ा, क्योंकि ये वहाँ जो ब्रीडिंग हुई है बहुत ज़्यादा थी इस दफ़ा, वहाँ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कहते हैं, सोमालिया, सूडान, कीनिया, जिबूटी वगैरह में, वहाँ से ये जब चल रहा था तो उसको पर काफ़ी हद तक ओमान वालों ने भी कंट्रोल किया, कुछ हद तक ईरान ने किया, फिर हमारा, और जब हमारा मुवाजना FAO ने किया इंडिया के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो तैयारी है अब तक, उन्होंने एक मुवाजना किया आपस में, क्योंकि हमारी भी उनके साथ हर मंडे को मीटिंग होती है, चारों ममालिक की, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, गुफ्तगू होती है इसी के बारे में। तो उन्होंने जब अपना मुवाजना किया, जो ग्राफ शायद आपने भी देखा होगा, आज वो दिखा रहे थे कि पाकिस्तान की तैयारी उन दो ममालिक से काफ़ी हद तक बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम साहब, हमें बता रहे कि टिड्डी दल के मुकाबले के लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली है और हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आज हमने आपके साथ जो रवायती एक सियासी डिस्कशन है वो नहीं की, हमने आपको 2 बड़े ख़तरात के बारे में ख़बरदार किया है। पहला ख़तरा ये है कि अगले 8 हफ्तों में, अगले 2 महीनों में, ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा के मौका पे कोरोना वायरस आपकी जो ईद की खुशियाँ उस पर हमलावर हो सकता है, इसलिए बहुत मुहतात रहिए। और दूसरा हमला, ये जो बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है, इसमें टिड्डी दल लोकस्ट आपकी फसलों पर हमला करने वाला है, और अगर खुदा न ख्वास्ता वो फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो गया तो इससे पाकिस्तान में एक फूड क्राइसिस पैदा हो जाएगा, महंगाई का तूफ़ान भी आ सकता है। लिहाजा हमें
اپنے جو سیاسی اختلافات ہیں وہ رکھنے چاہیے، یہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس پہ کہ ہمیں مل جل کر ان خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ یہ جو دو بڑے خطرات ہیں، ٹڈی دل کا متوقع حملہ اور کرونا وائرس کا عید کے موقع پہ آپ کی خوشیوں پہ جو حملہ ہے، اس سے آپ کو ہوشیار خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔